وفات پائے ہوئے لوگوں کی طرف سے قربانی کی 3 شکل بنتی ہے، یا ویسے عموماً 3 شکل بنتی ہے۔ ایک شکل یہ بنتی ہے کہ مردوں کو زندوں کے تابع سمجھ کر کے ایک ہی قربانی میں ثواب میں انہیں شامل کر لیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جب آپ نے کہا اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے، میرے آل و اولاد کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے قبول کر لے۔ تو امت میں بہت سارے لوگ پیدا ہو کے وفات پا چکے تھے اور بہت سارے لوگ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور آپ کی اولاد میں آپ کی پاک باز بیوی، آپ کی محبوب اور چہیتی بیوی خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا وفات پا چکی تھیں۔ آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی ہی میں آپ کے سامنے وفات پا چکی تھیں، چوتھی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی وفات کے بعد زندہ رہیں، یہی اکیلی آپ کی بیٹیوں میں سے ہیں جنہیں آپ کی وفات کا غم سہنا پڑا۔ اسی طرح سے آپ کے 3 بیٹے آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے وفات پائے۔ تو جب آپ نے یہ کہا کہ اے اللہ میری طرف سے اور میرے اہل و عیال کی طرف سے اسے قبول کر لے، تو زندہ مردہ سب کے سب اس میں شامل ہو گئے۔ تو زندوں کے ساتھ مردوں کا شامل کیا جانا یہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ دوسری صورت حال یہ ہے کہ مردہ وصیت کر دے کہ میری طرف سے قربانی کرنا، اور وصیت کی تنفیذ کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، اور آپ ان آیات کو جانتے ہیں جس میں وصیت کی اہمیت ہے، اور وراثت کے تقسیم میں کہا گیا ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ وراثت کی بھی تقسیم ہوگی تو وصیت کے تنفیذ کے بعد ہوگی، قرضوں کی ادائیگی کے بعد ہوگی، تو وصیت بہت اہم ہے۔ تو اگر کسی شخص نے وصیت کر دی ہو کہ میری وفات کے بعد میری طرف سے قربانی کی جائے تو قربانی کی جائے گی، تو یہ دوسری صورت ہوئی۔ ایک صورت ہوئی زندہ کے تابع کر کے شامل کر لیا جائے ثواب میں، دوسری صورت یہ ہوئی کہ اس نے وصیت کی ہو تو وصیت کی تنفیذ کی جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مستقل مردہ کی طرف سے ایک قربانی کی جائے، اور اس قربانی کے گوشت کو جیسے عام قربانی کے گوشت کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، خود بھی کھایا جائے، دوست احباب کو بھی کھلایا جائے اور فقیروں میں بھی دیا جائے۔ اس طرح اگر کیا جائے تو اس کا کوئی ثبوت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ سن 2 ہجری میں احد کی لڑائی میں شہید ہوئے، سن 4 ہجری میں یا 3 یا 4، جیسا کہ احد کی لڑائی میں اختلاف ہے، تو بہرحال 4 ہجری میں اگر مان لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی ہے۔ کم از کم 6 سال آپ کو ملا قربانی کرنے کے لیے، کسی ایک سال آپ اپنے چچا کی طرف سے قربانی کر سکتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات مکہ مکرمہ میں ہو گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تک رہے، آپ کسی ایک سال اپنی پاک باز بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے قربانی کر سکتے تھے، اپنی 3 بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کی طرف سے، ہر ایک بیٹی کی طرف سے کر سکتے تھے قربانی، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وفات پائے ہوئے کی طرف سے مستقل طور پر قربانی نہیں کی، اس لیے اسے سنت نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اہل علم نے جائز کی کہا ہے، اور جائز کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مالی عبادات وفات پائے ہوئے کو پہنچتی ہیں، جیسے کہ صدقہ پہنچتا ہے، جیسے کہ حج پہنچتا ہے، جیسے کہ عمرہ پہنچتا ہے، تو قربانی بھی مالی عبادت ہے اس لیے پہنچ جائے گا، تو اس لیے ہم اسے ناجائز تو نہیں کہتے، لیکن البتہ یہ کہتے ہیں کہ اسے سنت نہیں سمجھا جائے، سنت نہ سمجھا جائے۔ اور ہمارے یہاں اس معاملے میں جو رسم چلی ہوئی ہے کہ پوری زندگی وفات پائے ہوئے لوگوں کی طرف سے ہی قربانی کی جاتی ہے، زندوں کی باری ہی نہیں آتی۔ زندے اس سوچ میں رہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہماری کوئی اور قربانی کرے گا، ہمارے لیے کوئی اور قربانی کرے گا، یہ تصور رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تمہاری پہلے سال کی قربانی ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دو، دوسرے سال کی قربانی اور تیسرے اور چوتھے اور 5ویں سال کی خلفائے راشدین کے نام سے کر دو، اس کے بعد دادا نانا چچا پھوپھا خالہ اور پتہ نہیں اپنی باری کب آئے گی، یہ سلسلہ لگا رہتا ہے۔ یہ جو ہے یہ اصل قربانی کا سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ گھر کے مالک کی طرف سے قربانی کی جائے اور گھر والوں کو اس میں شامل کر لیا جائے، چاہے جو ہے بڑے جانور کا ایک حصہ ہو، اونٹ کا ایک حصہ ہو، گائے بیل کا ایک حصہ ہو، یا مستقل بکری اور دمبا ہو، جو بھی طریقہ ہو قربانی کا، مستقل ایک جانور ہو یا جانور کا 7واں حصہ ہو، کسی طرح بھی پورے گھر والے اس کے ثواب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو وفات پائے ہوئے لوگوں کی طرف سے قربانی کا یہ مسئلہ ہے، میرے خیال سے یہ مسئلہ واضح ہے انشاءاللہ کہ مستقل طور پر احتیاط کی صورت یہ ہے، چونکہ صدقہ میں کوئی اختلاف نہیں، میت کی طرف سے صدقہ میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ سب سے زیادہ محتاط قول ہے کہ اگر آدمی میت کی طرف سے قربانی کرے تو اس میں سے ایک بوٹی بھی نہ کھائے، پورا کا پورا غریبوں میں صدقہ کر دے، تو بیک وقت صدقہ اور قربانی
دونوں ہو جائے، یہ احتیاط کی سب سے بہترین شکل ہے۔